يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبد والغبيرہ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، معزز سامعین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے جس وقت دنیا کفر کی تاریکی اور ایسے ایسے گناہوں میں ملوث تھی کہ پڑھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ حتیٰ کہ بیت اللہ شریف کا جو طواف کیا جاتا تھا تو کپڑے اتار کر بس لوگ اپنی شرمگاہوں پر ہاتھ رکھ لیا کرتے اور یہ کہتے تھے کہ جس کپڑے میں ہم نے گناہ کیا ہے اس کپڑے میں عبادت نہیں کریں گے۔ یہ ان کی ایک سوچ تھی، ورنہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ جن جسموں سے ہم نے گناہ کیا اس سے کیسے عبادت کریں۔ تو بہت ساری خرابیوں میں سے ایک خرابی شراب تھی، اور بڑا ہی مرغوب مشروب تھا اہل عرب کا شراب۔ شراب ایک ایسی چیز ہے جس میں جسمانی بھی نقصان ہے اور روحانی بھی نقصان ہے۔ شراب پینے کے بعد انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، انسان بے اختیار ہو جاتا ہے، تو اس وقت نہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ باپ کو پہچانتا ہے، نہ بیٹی کو پہچانتا ہے، نہ بھائی کو پہچانتا ہے، نہ بہن کو پہچانتا ہے۔ شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب پی کر کے انسان ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتا ہے، بہن کے ساتھ بدتمیزی کر لیتا ہے، بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کر لیتا ہے۔ اور شراب پینے کے بعد اس کو ہوش تو رہتا نہیں ہے، وہ گھور پہ گرے گا، نالے میں گرے گا، کیچڑ میں گرے گا۔ جب ہوش میں آتا ہے وہ، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے میں نے کتنی گندی حرکت کی تھی۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ بھی بڑے شرابی تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، آج وہ تہجد کی نماز ان کی قضا نہیں ہوتی، مسجد ہی میں سوتے ہیں اور 3 بجے اٹھ جاتے ہیں نماز کے لیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب، شراب پینے کے بعد انسان کہیں کیچڑ میں ہوتا ہے، کہیں گھور پر گرا ہوتا ہے، لوگ مارتے ہیں، کپڑوں میں پیشاب اور پاخانے کر دیتا ہے، کتنی گندی حرکت یہ ہے، تو کیا اس سے شرمندگی نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب، ہوش میں آنے کے بعد جو شرمندگی ہوتی تھی تو دل میں عہد و پیمان کرتا تھا آج کے بعد زندگی میں کبھی شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا، لیکن جب سورج غروب ہوتا تھا تو پھر چاہیے، سورج جب غروب ہوتا تھا تو پھر چاہیے۔ ایک ایسی لت پڑ جاتی ہے، ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ انسان کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ نے وہ قوت دی ہے، وہ طاقت دی ہے، اگر اللہ کا حکم انسان کے سامنے ہوگا، اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، صفت استحسان اس کو حاصل ہوگی، صفت احسان حاصل ہوگی، تو انسان کے سامنے اللہ کا حکم بڑا معلوم ہوگا، شراب معمولی نظر آنے لگی۔
شراب کو آہستہ آہستہ حرام قرار دیا گیا. پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پی کر کے آئے اور نماز میں کھڑے. اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہ مرغوب غذا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تعلیم کا جو سلسلہ جاری کیا، آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کو جو بری تھی اس کو چھڑوا دیا. بیک وقت ہی ساری چیزوں کو انسان کا چھوڑنا مشکل اور دشوار ہوتا. حضرت عمر مصلی پر گئے اور قل یا ایھا الکافرون کی جو آیت پڑھی تو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، بس اللہ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہوا کرو تو نماز مت پڑھا کرو، نماز کے قریب مت جایا کرو، کیونکہ تم اس وقت ہوش میں نہیں رہتے، تمہارا ہوش باختہ ہو جاتا ہے، تم کیا کہہ گزرو گے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا.